وأصحابه المتقين المخلصين الراشدين العادلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم معزز محتشم والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی، اور دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم سب اصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں. حاضرین، جو شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی قیامت موت کے آتے ہی شروع ہو جاتی ہے. اس کی اپنی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ جاتے ہوئے ہمیں اپنی قیامت کی تیاری کا پیغام دے کے چلا جاتا ہے. عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو اشارے سے بھی ہدایت لے لے، جو اشارے سے بھی بولیے ہدایت لے لے، وہ عقل مند شخص. ڈبلنگ اور کم کر، سادہ کر، سمجھ. اور جو اشاروں سے ہدایت نہیں لیتا، اس کے سامنے واضح روشن آیات اور نشانیاں کیوں نہ ظاہر ہو جائیں، تب بھی ہدایت قبول کرتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کفار نے جگہ جگہ کہا، رسول اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ ہمیں گزری ہوئی قوموں کی کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ کبھی قوم نوح کی، کبھی قوم ابراہیم کی، کبھی قوم موسیٰ کی، کبھی قوم حضرت عیسیٰ کی. آپ گزری ہوئی قوموں کی تاریخ، حکایات، قصص، کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں. تو آج بھی ہم مسلمانوں کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے کہ جب انہیں گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں سنائی جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج دور بدل گیا ہے، آج جدید دور آ گیا ہے، آج دنیا داری اور دنیا بنانا کمانا ایک وقت کی ضرورت بن گیا ہے، اس لیے گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ان پہ کیا توجہ دینی. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اس عمل کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ زمانہ تو بدلتا ہے لیکن انسانی فطرت اور مزاج نہیں بدلتا. وقت بدلتا رہتا ہے لیکن انسانی مزاج، انسانی رویے، انسانی عادتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر آج سے 5000 سال پہلے بھی شرک پایا جاتا تھا تو آج بھی پایا جاتا ہے. اگر ہزاروں سال پہلے کفر پایا جاتا تھا تو آج بھی پایا جاتا ہے. اگر ہزاروں سال پہلے دولت کی ہرس اور ہوس پائی جاتی تھی تو وہ آج بھی پائی جاتی ہے. اگر ہزاروں سال پہلے دولت کی خاطر، جائیداد کی خاطر قتل ہوتے تھے تو وہ آج بھی ہو رہے ہیں. اگر ہزاروں سال پہلے عورتوں کی عزت سے کھیلا جاتا تھا اور بدکاریاں ہوتی تھیں تو وہ آج بھی ہو رہی ہیں. اگر ہزاروں سال پہلے شیطان کی پیروی ہوتی تھی تو وہ آج بھی ہو رہی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے شعور کا ارتقاء ہو رہا ہے، میرا شعور بڑھ رہا ہے، میری دنائی بڑھ رہی ہے. اگر اس کا شعور اور دنائی بڑھ رہی ہوتی تو یہ جرم،
یہ جرائم، یہ بری عادتیں، یہ قباحتیں، یہ ظلم، یہ زیادتیاں تو کم ہوتی چلی جاتی نا، لیکن ہم اس کے ریسیپروکل دیکھتے ہیں، ہم اس کے الٹ دیکھتے ہیں، معاملہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں. یہ ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ایک طرف فرمایا انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم پر کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے یا مشرکوں کے راستے پر چلو گے. اور ایک طرف ارشاد فرمایا، یہ دھوکہ اور فریب ہے کہ ایک طرح کی حدیث سنا دی جاتی ہے اور دوسری نہیں سنائی جاتی. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جہاں آقا نے یہ فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان راستوں پر چلو گے جن راستوں پر پچھلی قومیں چلتی رہی ہیں، جن برائیوں، خرابیوں، ظلم اور زیادتیوں پر پچھلی قومیں چلتی رہیں تم بھی چلو گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس سے مراد یہود اور عیسائی ہیں، نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون ہے؟ جو قباحتیں، خرابیاں، گناہ، ظلم ان میں پائے جاتے تھے وہ تم میں بھی آئیں گے. لیکن دوسری طرف فرما دیا کہ مجھے تم پر کوئی خوف نہیں کہ تم ان کے راستے پر چلو گے. اب ظاہراً یہ دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں لیکن حقیقت میں ٹکرا نہیں رہی. بھئی ایک طرف فرمایا جا رہا ہے تم ان گمراہ اور مشرک قوموں کے راستے پر نہیں چلو گے، مجھے خوف نہیں، اور دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں تم ضرور چلو گے. کیوں بھی میری بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ظاہراً دونوں احادیث ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں ان میں کوئی ٹکراؤ بولیے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آقا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت کا بہت سا حصہ بھٹکے گا بھی اور بہت سا حصہ ہدایت پر قائم بھی رہے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہی پر جمع ہو جائے، پوری امت شرک پہ جمع ہو جائے، پوری امت کفر پہ جمع ہو جائے، پوری امت دلالت گمراہی پر جمع ہو جائے، پوری امت جہالت پر جمع ہو جائے، پوری امت بدعت پر جمع ہو جائے، سنت کی خلاف ورزی پر جمع ہو جائے. ایسا بھی کمی نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سارے بچے رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سارے بچے رہیں گے. تمہارا امتحان نیکی اور بدی کا ہمیشہ جاری رہے گا، تمہارا امتحان شرک اور توحید کا جاری رہے گا، تمہارا امتحان کفر اور ایمان کا جاری رہے گا، تمہارا امتحان نکاح اور زنا کا جاری رہے گا، تمہارا امتحان اصلاح کا اور گمراہی کا جاری رہے گا، تمہارا امتحان اعلیٰ کردار اور بد کردار کا جاری رہے گا. امتحان ختم ہونے والا بولیے نا نہیں ہے، جاری رہے گا. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح پوری کی پوری قومیں، پچھلی قومیں ظلم پہ جمع ہو گئیں، شرک اور کفر پہ جمع ہو گئیں، بدعت اور گمراہی پر جمع ہو گئی. میری ساری امت اس طرح جمع نہیں ہوگی لیکن امتحان باقی رہے گا. امتحان بولیے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم پچھلی دور کی کہانیاں سنتے ہیں، قصے سنتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں معاذ اللہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ گزری ہوئی لوگوں کی کہانی ہے. نہیں، انسانی مزاج کبھی بدلے، اونچا بولیے نا. یہ آپ کو بلڈنگیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں. انسان جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے اس میں خیر بھی تھا اور شر بھی تھا، دونوں مادے تھے اس کے اندر، آج بھی اسی طرح اس میں خیر بھی رکھی ہوئی ہے اور اس میں شر بھی، لہذا امتحان برابر جاری ہے. اب میری بات کو سمجھیں. اب ظاہری سی بات، انسان میں خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں. اب ان کا استعمال انسان کیسے کرتا ہے، خیر کا اور شر کا؟ جس طرح کی صحبت اسے ملتی ہے اس طرح کی قوت اس کی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. صوفیاء اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جو بدن ہے وہ ایک محل کی طرح ہے. محل نہیں ہوتا بادشاہ کا، محل اصل لفظ ہے محل. تو ایک محل کی طرح یہ انسانی بدن، اور اس کے اندر ایک بادشاہ ہے، دو اس کے وزیر ہیں. بادشاہ دل ہے، بادشاہ بولیے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا
ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ایک گوشت کا بولیے لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. مدغہ گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن ہی بگڑ جاتا ہے. خبردار ہو جاؤ، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. اگر دل بہتر ہو گیا، صالح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا، انجام بھی اچھا ہو جائے گا، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور اگر وہ دل اصلاح نہ پایا تو پورا بدن بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، اور آخرت بھی برباد ہو گئی. تو اس میں ایک بادشاہ ہے، وہ ہے دل. وہ کیا ہے بولیے؟ اور دو اس کے وزیر ہیں، ایک ہے روح، ایک کون سی بولیے؟ اور دوسری ہے جو اس کا وزیر، ایک روح دوسرا نفس. روح مالا اعلیٰ سے پرورش لیتی ہے. مالا اعلیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، جہاں فرشتے تربیت پاتے ہیں، جہاں فرشتے تسبیح سیکھتے ہیں، جہاں فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. یہ مالا اعلیٰ وہ مقام ہے. مالا اعلیٰ بولیے. روح وہاں سے تربیت لیتی ہے اور وہاں سے ہدایت لیتی ہے، مالا اعلیٰ سے. اور نفس یہ براہ راست شیطان کا شاگرد ہے. یہ اس سے تربیت لیتا ہے، یہ اس سے گمراہی سیکھتا ہے، یہ اس سے وسوسے، تخیلات، خیالات، ذہن کو پراگندہ اور خراب کرنے والے وسوسے سیکھتا ہے، اور شیطان سے سیکھ کے دل کو سکھاتا ہے. دل کو بولیے. اب یہ پورا محل ہے، اس میں بادشاہ اپنا دربار لگاتا ہے، دو اس کے وزیر ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. اور اس محل کے کچھ دروازے بھی ہیں. یہ سب گیٹ ہے، چھوٹا گیٹ ہے. کان چھوٹا گیٹ ہے، زبان چھوٹا گیٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سب گیٹ کہتے ہیں. چھوٹا گیٹ ہے. ہاتھ چھونا یہ چھوٹا گیٹ ہے، اور آنکھیں یہ مین گیٹ ہے، مین دروازہ. کیا ہے بولیے؟ مین دروازہ کیا ہے؟ آنکھیں. سب سے زیادہ جو چیز اندر جاتی ہے، جس کے متعلق بادشاہ متوجہ ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے، وہ مین گیٹ ہے، آنکھیں. اب اس سے خیر اندر چلی جائے تو بادشاہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کرنا چاہیے یا نہیں. دونوں وزیروں سے پوچھتا ہے. اچھی بات اندر چلی جائے، مثلا نماز کسی کو پڑھتا ہوا دیکھا، آپ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو بادشاہ پوچھتا ہے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. اب میں ایک چیز کی مثال دوں گا، اور یہ لڑائی اندر جاری رہتی، ہر وقت جاری رہتی، ہر وقت جاری رہتی. تو فوری جو روح ہے وہ قریب آتی ہے، وہ کہتی بادشاہ نماز پڑھو، اس کا حکم دو، باقی پورا جسم اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا. نماز پڑھو، تھوڑی سی تکلیف ہے، وضو کرنا پڑے گا، ہاں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، لیکن اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا. دنیا میں برکتیں ملیں گی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی قوت ساتھ ہوگی. اور مرنے کے بعد اللہ پاک تمہاری قبر کو جنت بنائے گا، اپنی رضا کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا. فوری نفس قریب آ جاتا، کہتا نہ نماز کے قریب نہ جاؤ، پہلے مسجد جانا پڑے گا، پھر جرابیں اتارنی پڑیں گی، پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر جناب دوستوں کی محفل بھی چھوڑنی پڑے گی، اتنا ٹائم بھی لگ جائے گا اس کے اوپر. پھر پتہ نہیں سردی کا موسم ہے تو کوئی سردی سے روکنے والا انتظام مسجد میں ہے یا نہیں. آج کل تو سارے ہی ہیں، ہمارے بہانے بڑھ گئے، حجتیں دلیلیں بڑھ گئیں. من حرامی حجتاں ٹھیر، ایک پنجابی میں کہاوت ہے. جب من حرامی ہو جائے تو دلیلیں بڑی پھوٹتی ہیں اندر سے، دلیلیں بڑی آتی ہیں انسان کو اندر سے. جب اندر حرامی ہو جائے، غلط کام کے اوپر اترا ہے، مراد یہ ہے کہ پھر دلیلیں بڑی اندر سے انسان دیتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، تھاپڑے لگاتا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے تو، کچھ نہیں ہوتا، کر لے، کچھ نہیں ہوتا. تو نفس کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، دوستوں کی محفل چھوڑنی پڑے گی، ٹی وی سے آگے اٹھنا پڑے گا، ٹی وی کے آگے سے دکان بند کرنا پڑے گی، کاروبار ٹھپ کرنا پڑے گا، تمہیں آرام چھوڑنا پڑے گا، جا کے وضو کرنا پڑے گا، اور اتنی لمبی نماز بھی پڑھنی پڑے گی. تو سویا رہے،
دکان کھولے رکھ، دوستوں سے گپ شپ لگائے رہے، موبائل پہ لگا رہے، ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے، سیاسی تبصرہ کرتا رہے، تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اب یہ دونوں کی کشمکش چلتی ہے، وزیروں کی۔ اب یاد رکھ لیں، جس نے اپنی روح کو طاقتور کر کے رکھا اس کی روح دل پر غالب آ جاتی، اور جس نے اپنے نفس کو طاقتور کر کے رکھا وہ نفس دل پہ غالب آ جاتا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نیک محفل میں بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حسن تربیت کا حامل ہے، اچھی تربیت لیتا ہے، اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس کی روح بولیے، جو عبادت میں رہتا ہے، تقوی میں رہتا ہے، پرہیزگاری میں رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، زیادتی سے بچتا ہے، اپنی نگاہوں کو حرام دکھانے سے بچتا ہے، کانوں کو حرام سنانے سے بچتا ہے، ہاتھوں کو حرام کی طرف بڑھانے سے بچتا ہے، پاؤں کو حرام کی طرف چلانے سے بچتا ہے، تو اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ وزیر دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل اس کے مطابق حکم جاری کر دیتا ہے۔ اور جو گناہ میں پڑا رہتا ہے، بری صحبت میں پڑا رہتا ہے، اللہ سے غافل رہتا ہے، آنکھوں سے گناہ دیکھتا ہے، کانوں سے گناہ سنتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا العینان تزنیان، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی، والیدان تزنیان، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، فرمایا زبان زنا کرتی، والقلب یسنی، دل بھی زنا کرتا ہے، زنا کے منصوبے بناتا ہے، اور شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی، شرمگاہ اس کی بولیے تصدیق کرتی۔ تو توجہ فرمائیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب جو نفس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، کیا نفس کی پیروی، اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور دل کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اب یہ ہم سب کا حال ہے۔ اب آئے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اندر کبھی لڑائی ختم ہوتی، خیر و شر والا امتحان کبھی ختم ہوتا، اور انسان کسی دور میں بھی بدلا نہیں، لہذا نفس اس پر حملہ کرے گا، برائی اس پر حملہ کرے گی۔ اب نفس نے حملہ کیا، گر گیا، گناہ کر بیٹھا، تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ گر جانا کوئی بڑا عیب نہیں ہے، گر جانا کوئی بڑا عیب، گرے رہنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ گرے رہنا یہ گناہ کا ہو جانا جو پیچھے ہو گیا، اب وہ اتنا بڑا عیب اور ہلاکت کی بات نہیں۔ یہ درس سننے کے بعد بھی، کسی ہدایت والی کی ہدایت سننے کے بعد بھی، کسی ناصح نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننے کے بعد بھی پھر بھی گناہ کرتے رہنا، یہ بہت بڑا عیب اور بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں اگر وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، کسی قسم کا کوئی گناہ، اپنے حق میں یا کسی کے حق میں کوئی ظلم کر بیٹھیں، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، تو فرمایا وہ اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دیتے کہ ایک گناہ ہو جو گیا اب اور کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے نا، شیطان بس ایک نماز چھڑواتے ہیں ہم سے، باقی ہم خود ہی چھوڑنے لگ جاتے ہیں کہ یار ایک چھوٹ گئی ہوں دوسری بھی چھٹ لی ہے۔ شیطان بس ایک گناہ کرواتا ہے ہم سے اور باقی ہم خود کرتے چلے جاتے ہیں، خود کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے تو وہ مزید گناہوں کے لیے خود کو شیطان کے حوالے نہیں کرتے، وہ مزید گناہوں کے لیے خود کو نفس کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا میں تو بچ نہیں سکتا، میں کمزور ہوں، نفس کے آگے کمزور ہوں، شیطان کے آگے کمزور ہوں، اپنی بری عادتوں کے آگے کمزور ہوں، میرے رب میری مدد فرما، توفیق کے ذریعے مجھے قوت عطا فرما، کنٹرول کریں بچوں، توفیق کے ذریعے میری مدد فرما، توجہ میری طرف کریں بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو میرے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے پکارتے اور کہتے ہیں باری تعالیٰ میری مدد فرما، میں شیطان کے آگے کمزور ہوں، میں نفس کے آگے کمزور ہوں، میں اپنی بری عادتوں کے آگے کمزور ہوں، مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ کیا وہ کوئی سمجھ بھی آ رہی یا نہیں آ رہی؟
جانوروں سے بھی بندہ بات کرے تو کوئی سر ہلاتا ہے. آپ حد ہو گئی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کبھی آپ نے بھی کوئی ایسا کیا یا نہیں کیا کہ کبھی گناہ ہوا ہو تو اللہ کو یاد کیا ہو؟ اللہ تیری قسم میں بچنا چاہتا ہوں, میں گناہوں میں مزید نہیں پڑنا چاہتا, میں مزید تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا, میں برائی کرتے ہوئے نہیں مرنا چاہتا, میں غفلت میں نہیں مرنا چاہتا, میں شیطان کی پیروی میں نہیں مرنا چاہتا, میں تیرا ہو کے مرنا چاہتا ہوں. اللہ تو میرے حال سے واقف ہے, میری مدد فرما, مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ, مجھے نفس اور شیطان کے حوالے مت کر, میری مدد فرما. یہ کبھی آپ نے بھی کچھ کہا اللہ سے ایسا کہ نہیں کہا؟ اگر نہیں کہا تو حد ہو گئی پھر بربادی کی. سید المعصومین, معصومین کے سردار جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ نے گناہوں سے معصوم رکھا, وہ دعا کرتے تھے اور اپنے رب کے حضور کہتے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے میرے رب مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, ورنہ میں خود کو برباد کر بیٹھوں گا, میں خود کو ہلاک کر بیٹھوں گا. یہ آقا ہمیں تعلیم دے رہے تھے, ہمیں تربیت دے رہے تھے کہ اپنے رب کے حضور یوں دعا کرتے رہو کہ میرے رب مجھے اپنے ذمہ کرم پہ رکھ, ذمہ رحمت پہ رکھ, مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر, مجھے شیطان کے حوالے مت کر, مجھے بری صحبت, برے دوستوں اور برائیوں کے حوالے مت کر, میری مدد فرما, مجھے قوت عطا فرما, توفیق کے ذریعے مجھے طاقت دے اور مجھے برائیوں سے بچا لے. تو اللہ نے فرمایا وہ میرا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں, میرے نیک بندے, اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے, اور فرمایا پھر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اور بار بار مجھ سے معافی مانگتے کہ اللہ ہمیں معاف فرما, جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا. جو گناہ میں چھپ کے کر بیٹھا یا لوگوں کے سامنے کر بیٹھا, آنکھوں سے کر بیٹھا یا ہاتھوں سے کر بیٹھا یا دل سے منصوبے بنا بیٹھا, مجھے ایک دفعہ معاف کر دے, میں آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا جب وہ یہ دو کام کر لیتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں, اب آگے اللہ تعالیٰ نے انداز کلام ہی بدل دیا. یہاں تک مضمون سمجھ آ گیا؟ آگے اللہ پاک نے انداز کلام ہی بدل دیا. فرمایا فَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اب مجھے بتاؤ نا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, انداز کلام ہی بدل دیا. آگے فرمایا جو کچھ زندگی میں آج تک کر چکے ہو, موت کی خبر نہیں کہ کب آ جائے, اور جب وہ آ جائے گی تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی, تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہے گا. پچھتاوا, پچھتاوا ایک ایسا عذاب ہے جو جنت میں بھی رہے گا انسان کے ساتھ, چاہے جنت کیوں نہ چلا گیا, پچھتاوا پھر بھی رہے گا کہ وہ جو وقت ضائع کیا تھا کاش ذکر کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ مل کے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور مجھ پر درود و سلام نہ بھیجیں, اگر وہ لوگ قیامت والے دن جنت میں بھی چلے گئے تب بھی اس محفل پر پچھتاتے رہیں گے کہ افسوس ہے اس محفل پر, افسوس ہے اس محفل پر, پچھتاتے رہیں گے, ان کا پچھتاوا کبھی ختم نہ ہوگا. تو میرے رب نے فرمایا جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا, تمہیں دو کام کرنے, ایک ہر دم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو, زبان سے اس کا ذکر کرنے لگ جاؤ, اس کو پکارو, کبھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے, کبھی الا اللہ کے ذریعے, کبھی اللہ کے ذریعے, کبھی سبحان اللہ کے ذریعے, کبھی الحمدللہ کے ذریعے, کبھی اللہ اکبر کے ذریعے, جس طرح چاہو اس کو پکارو. ایک اس کا ذکر کرو, دوسرا اس سے معافی مانگو. یہ دو کام تم کر لو, تمہارے لیے بخشش کا پروانہ اللہ خود جاری فرما دے گا. لیکن تمہیں یہ دو کام کرنے پڑیں گے. گھر بیٹھے بٹھائے بستر پہ سوئے سلائے کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو آج ہمارا حال ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, جیسے ہم مریں گے جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. تمہارے علماء نے تمہیں دھوکہ اور فریب دیا ہے, تمہارے خطیبوں نے تمہیں دھوکہ اور فریب دیا. تم شوگر کے مریض تھے, تم اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جو کہتا ہے اور چینی کھاؤ, اور چینی کھاؤ, اور میٹھا کھاؤ. یہ تمہاری بدبختی کہ تم ایسے اناڑی ڈاکٹر کے ہاتھ لگے. تمہیں ہر گناہ کی عادت ہے,
اللہ کا حکم نہ ماننے کی عادت ہے، اور اللہ جس سے روکے نہ رکنے کی عادت ہے، اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی رب کے خلاف؟ اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف کیا ہوگی؟ تمہیں بیماری تو اتنی بڑی تھی اور تم ان جاہل خطیبوں کے ہاتھ لگ گئے جو تم سے پیسہ کمانے کے لیے تمہیں کہتے اور کرو گناہ تم بخشے بخشائے ہو، اور کرو گناہ تم بخشے بخشائے۔ کوئی اللہ کے حضور رونے کی ضرورت نہیں، کوئی سجدے کی ضرورت نہیں، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی تقویٰ کی ضرورت نہیں، کوئی قرآن کے قریب آنے کی ضرورت نہیں، کوئی سنت کی پیروی اور اتباع کی ضرورت نہیں۔ بس لگے رہو جہاں لگے ہو، لگے رہو، لگے رہو۔ بس کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ محفل میں آ جایا کرو، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ لیا کرو، تم پکے جنتی ہو گئے۔ اگر جتنی جنت اتنی آسانی سے ملتی، میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں۔ اسلام کا کسی سے رشتہ ہمارے بعد ہے، پہلا ہمارا رشتہ ہے پیغمبر اسلام سے اور رسول اللہ سے اور اسلام سے۔ جو بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا بے ایمان یزیدی آدمی ہے، منافق آدمی ہے، جسے رسول اللہ کے خاندان کے رشتے کی پہچان نہیں ہے، اس سے بڑا منافق اور بے ایمان شخص کوئی نہیں ہے۔ نہ خدا کو اس کی داڑھی پسند ہے، نہ اس کی نماز پسند ہے، نہ سجدوں کے محراب پسند ہے، نہ اس کے روزے تسبیح پسند ہے، جسے نبی کی آل اولاد کی محبت نصیب نہیں ہے۔ اپنی اولادیں تو پیاری ہیں اور نبی کی اولاد سے نفرت ہے، بغض ہے، دل میں چڑ اور بیزاری ہے۔ خدا کو تمہاری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، لانا تو ایسی عبادتوں پر جو تمہیں رسول اللہ کا رشتہ اور حضور کے گھر کا رشتہ نہ سمجھا سکے۔ تو اسلام سے ہمارا براہ راست رشتہ ہے، لیکن میں یہ بات کرنے چلے جا رہا ہوں کہ خوف خدا رکھنے والے لوگوں میں جو خوف خدا رسول اللہ کا خاندان رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں رکھتا۔ اگر جنت مفت میں ملتی تو امام حسین کے لیے ہوتی، امام حسن کے لیے ہوتی، رسول اللہ کی آل اولاد کے لیے ہوتی۔ اس کائنات میں سب سے مقدس اولاد میرے نبی کا خاندان ہے، اس کائنات میں سب سے مقدس خون میرے نبی کا خون ہے۔ لیکن وہ کربلا میں اس دین کی بقا اور دین کے بچاؤ کے لیے بہہ گیا، نماز کی بقا کے لیے بہہ گیا، وہ خون بہہ گیا جس نماز کے لیے ہمیں ہر سہولت کے ساتھ مسجد مزین ملتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ دھوکہ اور فریب ہے جو جاہل خطیب تمہیں دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق، بلکہ ان سے بھی پہلے امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، حج کا موقع ہے، طواف کرنے کے لیے اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، تو سب لبیک کہہ رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں نا، حج کے لیے سب لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں اور زبان بند ہے۔ یہ کس کا عالم ہے؟ امام زین العابدین کی بات سنا رہا ہوں، امام زین العابدین کی بات سنا رہا ہوں، میں کسی معمولی مولوی پیر کی بات نہیں سنا رہا، امام وقت کی بات سنا رہا ہوں۔ رو رہے ہیں اور زبان سے لبیک نہیں نکل رہا۔ تو کسی نے کہا حضور لبیک کہنا تو ضروری ہے، تلبیہ تو ضروری ہے، آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ ڈر لگ رہا ہے، میں کہوں میں حاضر ہوں، وہ کہے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ ڈر لگ رہا ہے میں کہوں میں حاضر ہوں، وہ کہے مجھے نہیں تیری حاضری چاہیے، جا چلا جا۔ ڈر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا امام لبیک اور تلبیہ تو ضروری ہے، ہمت کیجیے اور کہیے۔ جیسے ہی آپ نے لبیک کہا، غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، سارا دن بے ہوش پڑے رہے۔ یہ خوف خدا کن میں ہے؟ یہ رسول اللہ کی آل اولاد میں۔ تمہارا رشتہ تو بعد میں ہے نا، جو تم کہتے ہو آٹھوں دروازے جنت کے کھل جائیں گے، جو مرضی گناہ کرتے رہیں، اللہ کے کسی حکم کو ماننے کی ضرورت نہیں، کسی منع شدہ کام سے رکنے کی ضرورت نہیں، ہم بس ایک نعرہ لگا لیتے ہیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور تمام علماء اور ائمہ ان کے شاگرد اور مریدوں میں سے امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق، اور امام ابو حنیفہ فرماتے تھے 2 سال آل رسول کے جوڑے اٹھائے ہیں میں نے، ان کے جوتے اٹھائے ہیں، اگر 2 سال میں آل رسول کی خدمت نہ کرتا، ان کے جوڑے نہ اٹھاتا اور ان کی بارگاہ سے فیض نہ لیتا، تو ابو حنیفہ کب سے ہلاک ہو چکا ہوتا، ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔
یہ رشتہ تمہارے بزرگوں نے نبی کے خاندان سے سمجھایا، آج یزیدی علماء تم میں موجود ہیں، وہ یہ رشتہ ہی بھلا چکے ہیں، وہ یہ رشتہ ہی ختم کر چکے ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے مریدوں میں بیٹھے اور فرماتے میرے ساتھ وعدہ کرو، جس کی تم میں سے پہلے بخشش ہو گئی وہ اللہ کے حضور میری سفارش کر دے گا۔ آپ کے مریدین، محبین، محبت کرنے والے زاروں قطار رونے لگ گئے کہ حضور آپ کے نانا تو کل امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، آپ ہم سے شفاعت کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہاں یہی تو معاملہ پیچیدہ ہے اور خوفناک ہے کہ میں سرکار سے ہی تو ڈرتا ہوں، سرکار کا سامنا کیسے کروں گا؟ حضور کے سامنے گیا اور آپ نے فرما دیا جعفر صادق تم میرے بیٹے تو ضرور تھے لیکن میری پیروی کا تم نے حق ادا نہیں کیا، میری پیروی کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ خاندان کا معاملہ نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی شریعت کا معاملہ۔ میں کیا جواب دوں گا سرکار کو؟ یہ ان لوگوں کا خوف ہے جو رسول اللہ کے خاندان میں سے۔ آپ کا رشتہ تو بعد میں بنتا ہے نا، تو خدا کے لیے توجہ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری بخشش چاہتے ہو، بیٹھے بٹھائی نہیں ملے گی، تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک، غفلت کی زنجیر توڑ دو، زنجیر غفلت کی توڑو، اور اپنی زبان پر اس کا ذکر لے آؤ، اس کو پکارو اور یاد کرو، اس کے حضور آنسو بہاؤ اور اس سے معافی مانگو اور کہو پروردگار اگر یوں ہی چلتا رہا معاملہ تو خدا جانے میرا کیا بنے گا۔ آپ تو کچھ نہیں کرتے نا، اور میں کچھ نہیں، اللہ کی طرف دعوت دے اور آپ اس پہ دھیان ہی نہ دیں۔ یہ کوئی تماشا اور مذاق نہیں ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے سورۃ الملک میں بیان کیا کہ دوزخ کے دروگے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس وہ اللہ کا ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ تو کہتے ہیں ہاں ڈر سنانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات کو نہ مانا، ہم نے کہا ایسے ہی بول رہا ہے۔ فکذبنا، ہم نے اس کی بات کو سچ نہ جانا، اور ہم نے کہا اللہ نے ہمارے لیے کوئی ایسا عذاب تیار کر کے نہیں رکھا ہوا، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو آج سے شروعات کریں اللہ کا ذکر اور توبہ، اللہ کا ذکر اور جس نے کی اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرت حبیب اجمی سود خور تھے، کیا تھے؟ سود کھاتے تھے، بولو نا کیا تھے؟ سود خور تھے حبیب اجمی، سود کا کاروبار کرتے، لوگوں کو قرضے دیتے، پھر قرضے کے نام پر ان کا سب کچھ لے لیتے اور سود ادھر ہی کھڑا ہوتا۔ آج بھی یہ حال ہے، سودی نظام نے تباہ کر دیا، جو ایک دفعہ بینک سے قرضہ لے اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے، سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ تو سود کا کاروبار کرتے تھے، ایک دن سود کا تقاضا کرنے کے لیے ایک گھر میں گئے، تو گھر میں مرد تو نہیں تھا، عورت نے کہا کہ حبیب ہم پہ رحم کھاؤ، ہمیں 10 دن کی مہلت دے دو، غریب آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، تمہیں لوٹا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں پہلے بھی آیا تھا، آج جو کچھ گھر میں لے کے جاؤں گا۔ وہ عورت بیچاری روکتی رہی، جہاں حرام کا رزق اندر گیا وہاں رحم کہاں ہوتا ہے؟ حرام اور رحم جمع ہی نہیں ہو سکتے، حرام کھانے والے کو رحم کہاں آتا ہے؟ یہ آپ بم بلاسٹ میں ہزاروں عوام ہم مرتے ہیں، حکمران تماشا کرتے اور مذاق کرتے۔ کسی نے پڑھنا ہو تو شہاب نامہ پڑھ لے، قدرت اللہ شہاب، یہ کئی چیف آف مارشل لا کے ساتھ رہا، جنرل ایوب خان کے ساتھ، غلام محمد کے ساتھ۔ شہاب نامہ کتاب ہے ایک، اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ اندر کھاتے ہوتا کیا ہے اس میں پڑھیں۔ لوگ مرتے تھے اور بڑے بڑے افسر وہ سنوکر کھیلتے تھے اور آپس میں خوش گپیاں لگاتے تھے۔ جہاں حرام وہاں رحم نہیں ہوتا۔ اندر گھس گئے، ایک بکری کھڑی تھی وہ کھول لی، اندر جا کے دیکھا آٹے کا ایک کین بھرا ہوا تھا، وہ اٹھا کے لے آئے، گھر آ کے بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور بیوی کو دیا، چلو بھی گوشت بناؤ۔ اس نے سالن پکایا، روٹی پکائی اور حبیب اجمی کے آگے رکھ دی۔ اب مزے سے کھانے لگے کہ ہتھیا کے لائے ہوں مزہ آئے گا۔ جو حرام کا عادی ہوتا ہے اس کو حرام میں مزہ آتا ہے، حلال میں نہیں آتا۔ جیسے جو زنا کی عادی ہو جائے، ان کی شادی کر بھی دو تو ان کی عورت بیچاری کڑتی رہتی، انہیں اپنی عورت اپنی حلال بیوی کے ساتھ کوئی رغبت، کوئی شوق، کوئی دلچسپی ہوتی، وہ پھر بھی باہر منہ مارتے ہیں۔
پھر بھی باہر منہ مارتے ہیں نکاح ہونے کے باوجود. زنا کی ہوس ایسی چیز ہے, اللہ معافی عطا فرمائے. تو مزے سے کھانا کھانے لگے, جیسے لقمہ توڑا نا, بوٹی کو ہاتھ لگایا تو بوٹی خون بن گئی. جیسی بوٹی خون بنی نا تو چیخ نکلی, ڈر گئے, چیخ ماری انہوں نے. بیوی دوڑ کے آ گئی, کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو ساری بوٹیاں خون بن گئی. بیوی نے کہا میں تمہیں پہلے بھی کہتی تھی خدا سے ڈر جاؤ, تم باز نہیں آتے. یہ خدا کی طرف سے آخری وارننگ سمجھو, آخری تنبیہ سمجھو. ابھی اٹھو اور جا کے توبہ کرو, اٹھو ابھی. حضرت امام حسن بصری کا زمانہ تھا. یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں, حضرت امام حسن بصری. ان کی بارگاہ میں پہنچے, جا رہے ہیں ابھی راستے میں, ڈر گئے اللہ سے. ہم تو وہ بھی نہیں ڈرتے نا, چلو وہ ڈر گئے اور اٹھ پڑے, توبہ کے لیے جا رہے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے, بچے گلی میں بولیے, بولو نا یار, سیکھنے آئے ہو تو سستی سے نہ بیٹھو, پر کچھ سیکھ کے جاؤ. تو کھیل رہے تھے بچے. تو بڑا بچہ کہنے لگا ہٹ جاؤ, حبیب اجمی آ رہا ہے, سود خور ہے, کہیں اس کی نحوست تم پہ نہ پڑ جائے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا باری تعالیٰ میں اتنا برا ہوں کہ میری نفرت تو نے معصوم بچوں میں بھی ڈال دی ہے, باقی میں اسی لائق ہوں. روتے ہوئے چل پڑے, حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے. ان کا درد سنا, حال دل کا حال بدل گیا. جب بعد میں مصافحہ ہوا, کہا میں توبہ کے لیے آیا ہوں. امام حسن بصری نے توبہ کروائی, کہا 3 دن میرے پاس رکو, ابھی توبہ کی ہے تازہ, دوبارہ اس ماحول میں جاؤ گے تو دوبارہ پھر اسی جیسے ہو جاؤ گے. 3 دن کم از کم میرے پاس رکو, میرے ساتھ رہو, تمہیں تربیت ملے. 3 دن اپنے شیخ کے پاس, مرشد کے پاس رکے, تربیت لی. 3 دن کے بعد حال بالکل بدل چکا تھا. واپس آ رہے تھے گھر, تو وہی بچے کھیل رہے تھے. تو ان بچوں نے کہا آؤ حبیب اجمی سے سلام کرتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو اس کے ماتھے سے توبہ کا نور چمک رہا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا پروردگارا ابھی تو تیری طرف لوٹے 3 دن بھی نہیں ہوئے, اور تو نے میری محبتوں کو بچوں کے اندر بھی پیدا کر دیا. تو اتنی جلدی بندے کو قبول کر لیتا ہے, اتنی جلدی کسی کو قبول کر لیتا. ہائے ہائے ہائے. بچوں سے مصافحہ کیا, گھر گئے. تو بیوی نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا جو کچھ گھر میں سب بانٹ دو, اس میں حرام کا شبہ ہو سکتا ہے, سب نکال دو, گھر میں کچھ نہ رہنے دو. سب نکال دیا, بانٹ دیا, تقسیم کر دیا جس سے لیا تھا. اب گھر کچھ نہ بچا. بیوی نے کہا جاؤ کماؤ, اب کچھ لاؤ گھر میں, شام کو کھانا کیا ہے. چل پڑے, مزدوروں کے اڈے کی طرف گئے. تو دل میں خیال آیا یہی دنیا تھی نا جس کی ہرس نے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ سود لینے پہ آ گئے, پھر دنیا کمانے چلے. شرم کے مارے چل پڑے, اور دریا کے کنارے جا کے سارا دن اللہ کے حضور روتے رہے, عبادت کرتے رہے, اس سے باتیں کرتے رہے. اللہ سے بولیے, جس کو اللہ سے باتیں کرنا آ گئی اس کا سفر شروع ہو گیا. اس کا سفر اللہ سے باتیں کرنا آ جائے, اس کو کہتے ہیں مناجات. اللہ سے مناجات, اللہ سے باتیں کرنا, اس کو اپنے دکھ سنانا, اپنے حال سنانا. جس کو باتیں کرنا آ گئی اس کا سفر شروع ہو گیا اللہ کی طرف. سمجھے کہ نہیں؟ تو سارا دن اللہ سے مناجات, باتیں کرتے رہے. رات کو اب دبے دبے پاؤں آ رہے ہیں گھر, کہ بیوی کو کیا کہوں گا. جب گھر آئے تو بیوی نے کہا کچھ لائے کہ نہیں. کہا مالک تو بہت اچھا ہے جس کی مزدوری شروع کی ہے. ہائے ہائے ہائے, مالک تو بہت اچھا ہے, لیکن وہ کہتا ہے تم کام کرو, تمہارا کام دیکھتے ہیں, 8 دن بعد تمہاری مزدوری اکٹھے دے دیں گے. اپنی طرف سے جواب دے دیا, جاؤ محلے سے کسی سے ادھار لے آؤ آٹا, اگر کوئی دے دے تو نیکی ہوگی. بیوی گئی ادھار لے 8 دن کے لیے. 8 دن یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. سارا دن دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتے, تسبیح کرتے, ذکر کرتے, تلاوت کرتے, عبادت کرتے, بس یہ معمول تھا. اب جب 8 دن گزر گئے نا, وہ سود خور کہاں اس کا سود خوری کا حال, اور کہاں یہ حال. سنیے گا ذرا, توجہ کریں, توجہ ہے آپ کی, توجہ کریں. حال بدل گیا نا, اللہ نے قبول کر لیا. اب جب 8ویں دن گھر آئے نا تو دبے دبے پاؤں آئے کہ بیوی کو کیا کہوں گا, میں نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا تھا. آج 8واں دن, جیب میں ایک پیسہ نہیں. جب گھر آئے تو بہترین پھلوں کی ٹوکریاں پڑی ہوئی تھی, تازہ پھل, ان کی ٹوکریاں.
اور گوشت بہترین بیوی نے پکایا اور لا کے آگے رکھ دیا. تازہ روٹی. کہا ہمارے گھر گوشت اور یہ تازہ پھل یہ کہاں سے آئے؟ کہا وہ آپ کے مالک نے بھیجے ہیں. ہائے ہائے ہائے, آپ کے مالک نے بھیجے اور کہا ہے کہ حبیب اجمی کی مزدوری ہمیں پسند آ گئی ہے, اسے کہو دل سے مزدوری کرتا رہے, ہم اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. پہلے بھی اچھا کھاتا تھا لیکن حرام کھاتا تھا, اب ہم اسے اچھا کھلائیں گے لیکن حلال کھلائیں گے. جو اس کی طرف چل پڑتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. اللہ اندازے زندگی بھی نیچے نہیں آنے دیتا. پہلے اچھا کھلاتا تھا, اب بھی اچھا کھلاتا رہتا ہے. حال بدل گیا. اب توبہ ایسی قبول ہوئی, چونکہ اجمی تھے, عرب نہیں تھے, اجمی تھے نا, ہماری طرح اجمی تھے. اب بعض اجمی تو عربی سیکھتے ہیں تو عرب جیسی عربی بولتے ہیں, لیکن ہر ایک کا تو یہ حال نہیں ہوتا. تو ایک دن اپنے گھر میں بیٹھک میں نماز پڑھاتے تھے, کیونکہ مسجد بہت دور تھی, وہاں جماعت کراتے تھے. ایک دن ان کے شیخ مرشد حضرت امام حسن بصری گزر رہے تھے. مغرب کا وقت تھا تو حضرت حبیب اجمی جماعت کرا رہے تھے. چونکہ عجم تھے تو ہا اور ہا میں فرق نہیں جانتے تھے, اجمی تھے نا. تو نماز پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد حالانکہ ہونا چاہیے الحمد, ہا ہا اور ہا میں بڑا فرق ہے, لیکن اجمی تھے جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو الحمد پڑھا نا, جب الحمد اور ہا کی آواز نہ نکالی, چونکہ حضرت حسن بصری تھے عرب, انہوں نے نماز شروع کرنے لگے نا, جب یہ سنا تو نماز چھوڑ دی. کہا اوہو, یہ تو قرآن ہی ٹھیک نہیں پڑھتا, یہ تو قرآن ہی ٹھیک نہیں پڑھتا, اور چل پڑے. گھر جا کے نماز مغرب ادا کی, رات سوئے. یہ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اور صوفیاء نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. میں کوئی 12 تقریروں والی کتاب سے نہیں سنا رہا آپ کو. رات سوئے, حضرت امام حسن بصری, پردے اٹھ گئے, مکاشفات کی انتہا ہو گئی, کشف کی انتہا ہوئی, حجابات اٹھ گئے, پردے اٹھ گئے. اللہ پاک نے حسن بصری کو اپنا دیدار عطا فرمایا. حالت نیند میں, خواب میں, عالم رویا میں جب دیدار ہوا تو حضرت حسن بصری کہنے لگے باری تعالیٰ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, کیسے راضی کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا حسن تو نے میری رضا کو پایا لیکن میری رضا کی کوئی قدر نہ کی. میری رضا کو پایا لیکن میری رضا کی کوئی قدر نہ کی. باری تعالیٰ وہ کیسے؟ کہا اگر آج ایک نماز حبیب اجمی کے پیچھے پڑھ لیتا تو اس کے عجم ہونے پر, اجمی ہونے پہ نہ جاتا, اس کے دل میں میرا عشق کا جو چراغ جل رہا تھا اور جو عشق اور سوز سے وہ میرا کلام پڑھ رہا تھا, تمہاری نگاہ اس کی زبان کی بجائے دل پہ جاتی اور ایک نماز اس کے پیچھے پڑھ لیتا تو میری رضا کو پا لیتا. کہا وہ سود خوری کا عالم, اور کہا یہ عالم کہ آپ کے شیخ کو, مرشد کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک نماز اس کے پیچھے پڑھ لیتے میری رضا کو پا جاتے. میرے بھائیوں, مالک بن دینار عیاش ترین نوجوانوں میں سے تھے, عیاش ترین نوجوانوں میں سے. ساری رات شراب چلتی اور یہ طبلہ بجاتے اور دوسرے گانا گاتے دوست, ساری رات یہ ان کا معمول تھا, شراب اور یہ طبلہ بجاتے. دولت بہت تھی, لاکھوں روپے کی ایک رات بسر ہوتی تھی ان کے, ہزاروں درم, لاکھوں روپے بنتے پاکستانی. طبلہ بجاتے اور دوسرے گانا گاتے اور مستی میں شراب میں ساری رات گزر جاتی. ایک دن قدرت کو رحم آ گیا, طبلہ بجا رہے ہیں ایسے اور مست ہے, تو طبلے سے آواز آتی یا مالک اللہ تتوب, اے مالک کیا اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے, اسی طرح مر جاؤ گے. اب جیسی آواز آئی نا تو کیفیت بدل گئی, اور طبلہ ہاتھ میں تھا اور اس کو ایسے مارا اور توڑ دیا, طبلے کو توڑ دیا, شراب کی بوتلیں توڑ دی. آواز ایسی قدرت کی طرف سے اندر سے اٹھی نا ضمیر کی طرف سے, حال بدل گیا. اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے, اسی حال میں مر جاؤ گے. طبلہ توڑ دیا, شراب کی بوتلیں توڑ دی, سب کو خیر بات کہا اور جا کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ پرانے دور کے پیر تھے, یہ آج کے پیر نہیں جو کتے لڑاتے ہیں, جو مرغے لڑاتے ہیں, جو گھوڑوں کی دوڑ کراتے ہیں.
خدا کے لیے یہ دین کو نقصان جتنا جیلی پیروں نے دیا ہے شاید ہی کسی نے دیا. اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ اس بندے کے پیچھے چلتے ہیں جس کا تویز چلے, جس کا دم چلے, جس کی کرامتیں لوگ بیان کریں. جو جتنا جاہل پیر ہے اس پر مرنے والے اتنے لوگ ہیں, اور جو جتنا سچا آدمی ہے وہ اتنا تنہا سا ہوتا ہے, بیچارہ اجنبی سا ہوتا ہے آپ لوگوں کے اندر. آپ چلتے ہی نہیں اس کے ساتھ. کوئی بات نہیں, آپ اس کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں اور وہ آپ کی وجہ سے آزمائے جا رہا ہے. ہر ایک کا امتحان ہے. سنو, اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ کی طرف سفر شروع کیا, حال بدل گیا. عالم یہاں تک پہنچا کہ مالک بن دینار گزر رہے تھے تو بادشاہ کی خاص کنیز خاص کی سواری جا رہی تھی. کیا بادشاہ کی بولی ہے نا, کنیز خاص کی سواری جا رہی تھی. تو اس کو کہتے ہیں, او لڑکی, تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ توجہ کرنا ذرا. کہاں یہ کہ خود بگڑے ہوئے, اور کہاں یہ کہ اب بادشاہ کی باری آ گئی, ایک درویش کے ہاتھوں, ایک اللہ والے کے ہاتھوں. کہا, او لڑکی, تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ وہ ہنس پڑی, کہنے لگی, تیرے کپڑے پھٹے پرانے بابا, تو کو مذاقیہ آدمی لگتا ہے, کو مزاحیہ آدمی لگتا ہے. اگر میرا مالک بیچے بھی تو کون سا مجھے خرید سکتا ہے؟ کہا, لہ, تیری قیمت ہی کیا ہے, 2 کھوٹی پھوڑی جتنی تیری قیمت نہیں, اور کھجور کی گٹھلی جتنی تیری قیمت نہیں. اس نے کہا, بابا کو مزاحیہ لگتا ہے. اس نے سپاہیوں سے کہا, بابے کو پکڑ لو, اپنے ساتھ لے چلو, یہ بادشاہ کے سامنے پیش کروں گی کہ یا تو یہ مزاحیہ آدمی یا اس نے میری گستاخی کی ہے, اس کو سزا دی جائے. بادشاہ وقت کے سامنے پیش کر دیا گیا حضرت مالک بن دینار کو. کہا, کیا ماجرا آیا؟ کہا, اس نے مجھ سے پوچھا, تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ میں نے کہا, تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. بابا, اگر میرا مالک بیچے بھی تو کون سا مجھے خرید سکتا ہے؟ میں شاہی کنیز خاص ہوں, میں کوئی عام لونڈی باندھی نہیں ہوں, کنیز خاص ہوں. تو کون سا مجھے خرید سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تیری قیمت تو کھجور کی گٹھلی جتنی نہیں, گٹک جتنی نہیں. کھجور کی گٹک جو کھا کے ہم ایسے پھینک دیتے, کھجور کی گٹھلی جتنی تیری قیمت نہیں, تیری قیمت کیا ہوگی؟ بادشاہ نے کہا, اے بزرگ, آپ نے میری کنیز کی اتنی تھوڑی قیمت کیوں لگائی؟ اس کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا پوری بادشاہت میں, میری حکومت میں. یہ تو میری کنیز خاص ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا, اے نادان, اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے جبکہ اس کے اندر عیب ہی عیب ہے. اے دنیا کے حسن پہ مرنے والوں, جوان ہے تو اس کا امتحان جمال کے ساتھ ہے, جمال, اور بوڑھا ہے تو اس کا امتحان مال کے ساتھ ہے. اگر تم جوانی میں جمال دنیا کی حرص سے پاک ہو تو اللہ کے ولی ہو, اور اگر تم بڑھاپے میں مال دنیا کی حرص سے پاک ہو تو اللہ کے ولی ہو. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بہت مشکل چیز ہے. کہا, اس میں عیب ہی عیب ہے, اس کی قیمت کیا میں لگاؤں؟ کہا, جی اچھا, تو کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس میں عیب نہ ہو؟ کہا, ہاں, جو میری کنیز ہے نا اس میں کوئی عیب نہیں, اس میں کوئی عیب. کہا, ذرا بیان تو کیجئے, میری کنیز میں کیا عیب ہے اور آپ کی کنیز میں کیا عیب ہے؟ کہا, تمہاری جو کنیز ہے اگر چند دن نہائے نہ تو تم اس کے قریب نہ جاؤ, اس کے جسم سے بدبو آئے تمہیں, یہ عیب ہے. اور جو میری کنیز ہے یعنی جنت کی حور, ہائے ہائے ہائے, کہا جو میری کنیز ہے اللہ نے اس کے جسم کو کستوری سے بنایا ہے, کستوری کی مٹی سے اللہ نے اس کا جسم بنایا ہے, اس کا جسم ہی خوشبودار مٹی سے بنایا گیا, اسے نہانے کی حاجت نہیں, اس کا بدن خوشبودار ہے. کہا, جو تمہاری کنیز ہے اگر یہ دانت صاف نہ کرے تو تم اس کے قریب نہ جاؤ, بدبو آئے اس کے منہ سے, عیب نہیں ہے. اور میری کنیز کے دانت بھی کستوری کی مٹی سے بنے ہیں. تمہاری جو کنیز ہے اگر یہ سر نہ دھوئے تو اس کے بال ایسے اجڑے لگے تمہیں چڑیل لگے, اور جو میری کنیز ہے جب بھی اس کے قریب جایا جائے گا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اس کا حسن ہوگا اور اس کے بال پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. کہا, جو تمہاری کنیز ہے اگر یہ کھانا پینا چھوڑ دے, اس کے چہرے پہ ہلکے آ جائے, حسن ختم ہو جائے, لیکن میری کنیز کھانے پینے سے پاک ہے. تمہاری کنیز بہت جلد بوڑھی ہو جائے گی, پھر تمہیں اس کے اندر کوئی شوق کوئی دلچسپی رہے گی
نہیں، جو میری کنیز ہے وہ سدا بہار جوانی کے ساتھ رہے گی، اور جب بھی اس کے قریب جایا جائے گا تو اہل جنت اسے کواری پائیں گے، ہر دفعہ کواری پائیں گے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کی ہے نا ساری باتیں، میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا۔ آج نہ کسی کو دوزخ کا خوف ہے نہ کسی کو جنت چاہیے، یہاں تو نعت خواں کھڑے ہو کے جنت کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، دوزخ کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سانو دوزخ دا ڈر کوئی نہیں تے جنت دی پرواہ کوئی نہیں جی، جبکہ انبیاء ہمارے نبی اللہ سے فرماتے رہے اللہ سے مانگو جو جنت الفردوس مانگو، حضور تلقین کرتے رہے۔ تو آج کسی کو نہیں جنت چاہیے نا، تو کہا جو میری کنیز ہے، کیا میری کنیز، وہ اس پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر جو تیری کنیز ہے اس کا سب سے بڑا عیب یہ کہ بے وفا ہے۔ کیا آج تیرے پہلو میں لیٹتی ہے، تیرے ساتھ لیٹتی ہے تو تم محبت کے بڑے دعوے کرتی ہے، میں تیری خاطر جان قربان کروں گی، میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ آج تو مر جائے اور کسی اور کی ہو جائے تو اس کے ساتھ لیٹ کے بھی یوں ہی محبت کے دعوے کرے گی، بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا ہے۔ اور جو میری کنیز ہے وہ جس کی ہو جائے گی سدا اس کی ہو کے رہے گی۔ بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا آپ نے سچ کہا حضرت، میری کنیز تو ہے ہی عیبوں والی، کنیز تو آپ کی اچھی ہے، وہ کیسے ملے گی؟ کہاں رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو جائیں اور سناٹا چھا جائے اور ہر محبوب بستر پر اپنے محبوب کے ساتھ جمع ہو جائے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ بستر سے اٹھو، مصلی بچھا کے محبوب حقیقی کے حضور حاضر ہو جانا اور 2 نفل ادا کر کے 2 آنسو اس کے حضور بہا دینا، یہ کنیزیں تمہیں مل جائیں۔ بادشاہ کا حال بدل گیا، کیفیت بدل گئی، بادشاہ ترک کر دی اور پھر بستی بستی اس کی تلاش میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تو کہاں مالک بن دینار خود شراب پینے والا، اور کہاں یہ کہ اس کے چند بولوں نے بادشاہ کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ ہے توبہ جو یوں بدل دیتی، جو یوں بولیے نا حال کو بدل دیتی۔ آخری واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو تھے، وقت کے بڑے مشہور ڈاکو تھے۔ ایک دن ایک شخص قافلے میں چلا تو اس کو خطرہ ہوا کہ میرا مال کوئی لوٹ نہ لے، میرا مال کوئی، اس کو خطرہ ہوا کہ میرا مال کوئی لوٹ نہ لے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اسے پتا تھا کہ یہ جو جنگل جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، یہاں فضیل ابن عیاض ڈاکو آتا ہے اور سارا مال لوٹ لیتا ہے۔ تو اس نے جنگل شروع ہونے سے پہلے نا قافلہ رکا، وہ جنگل خود چلا گیا کہ میں اپنا مال یہاں دفنا دیتا ہوں، واپسی پہ نکال لوں گا، میرا مال تو بچا رہے گا۔ وہ جنگل میں گیا، اس نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہے اور تسبیح کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، میں اس کو اپنا مال امانتاً رکھوا دیتا ہوں، مستودعاً امانتاً رکھوا دیتا ہوں، واپسی پہ لے لوں گا اسے۔ اس نے کہا اللہ کے نیک بندے، یہ میرا مال ہے، امانت رکھ لو، مجھے واپسی پہ دے دینا۔ اس نے کہا وہاں رکھ دو۔ آگے چل پڑا قافلہ، ڈاکو آئے، قافلہ لوٹ لیا گیا، وہ بڑا خوش تھا کہ میرا مال بچ گیا۔ واپسی پہ جب وہ مال لینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے وہی ڈاکو مال تقسیم کر رہے ہیں، اور جو کرسی صدارت ہے نا اس کے اوپر وہ بڑا ڈاکو، کرسی صدارت کے اوپر وہ بڑا ڈاکو وہ بندہ تھا جس کو وہ ولی سمجھ کے اپنا مال دے بیٹھا۔ اس نے کہا میری قسمت پھوٹی، میں اپنا مال خود ہی ڈاکوؤں کو دے بیٹھا، یہ تو بڑا ڈاکو ہے، ان میں سے سردار ہے ڈاکوؤں کا۔ وہ ڈر کے مارے واپس جانے لگا نا تو فضیل نے آواز دی، کہا ادھر آؤ۔ کہا جی جناب اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں لیتے تم سے، امانت نہیں رکھوا کے گئے؟ کہا جی رکھوا کے گیا ہوں۔ کہا وہاں سے جا کے اٹھا لو، ادھر ہی پڑی ہے، جاؤ اٹھا لو وہاں سے۔ وہ بندہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو مال لوٹنے والے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کر رہا۔ ایک دن اس کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ویسے ہی آ گیا، ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں بھائی وہ تمہارا سردار کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے دریا کے کنارے۔ کہا نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ کہا وہ ہر وقت نفلی نماز پڑھتا رہتا ہے۔ کہا اچھا تو تمہارے ساتھ دوپہر کے کھانے پہ نہیں آئے گا؟ کہا ہر وقت روزے سے رہتا ہے۔ کہا یہ کیا عجیب ماجرا ہے، ایک طرف ڈاکے اور ایک طرف نماز اور روزہ۔ وہاں پہنچا خود چل کے، کہا فضیل یہ کیا تماشا ہے، مجھے بھی سمجھاؤ، میری عقل نہیں مان رہی، ایک طرف یہ عبادتیں اور ایک طرف ڈاکے۔
تو فضیل نے یہ آیت پڑھی کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی اور گناہ کو ملا لیا ہے، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر غالب آ جائیں گی۔ کہ میرا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، میں انتظار میں ہوں کہ دیکھو مجھ پہ وقت کب آتا ہے۔ ایک دن فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہونے لگے، دیوار پھلانگنے لگے، تو دیوار کے اوپر چڑھے نا تو گھر میں وہ شخص قرآن پڑھ رہا تھا، تو چونکہ عرب تھے نا، زبان کو سمجھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، عرب تھے، تو جیسے ہی دیوار پہ چڑھے تو وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، یہ آیت ہم سب کے لیے، یہ آیت ہم سب کے لیے۔ اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور صرف اللہ کے ہو کے رہ جائیں؟ کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی وہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا بنانا چاہتے ہیں، کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے دل اللہ کو دے دیں اور اللہ کے سوا کچھ طلب باقی نہ رہے، کچھ ارادہ باقی نہ رہے، دل اللہ کا ہو جائے، طلب اللہ کی رہے، شوق اللہ کا رہے، ارادہ اللہ کا رہے، قصد اس کا رہے، اور دل کا حال یہ ہو جائے کہ وہی محبوب ہو جائے، وہی معبود ہو جائے، وہی مطلوب ہو جائے، وہی مقصود ہو جائے، وہی موجود رہے، اس کے سوا دل میں کچھ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم کس انتظار میں ہو کہ وہ موت آ جائے پھر تم اللہ کی طرف لوٹو گے؟ تو چونکہ عرب تھے، قرآن کی آیت سنی، اسی وقت چیخ موک سے نکلی اور دیوار سے نیچے گر پڑے اور دوڑ لگا دی اور دوڑتے جا رہے اور کہہ رہے ہیں میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ فضیل اب تمہارا ہو جائے، وہ وقت آ چکا ہے کہ میرے رب وہ فضیل تمہارا ہو جائے اور تیرے سوا کسی کا نہ رہے۔ دوڑتے چلے جا رہے اور روتے چلے جا رہے، دوڑتے جا رہے، وہ ڈاکو بھی پیچھے پیچھے کہ ہمارے سردار کو کیا ہو گیا۔ جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچے جنگل میں تو سجدے میں گر پڑے، کہا میرے رب وہ وقت آ گیا، بس میں بیزار ہو گیا اپنے گناہوں سے، میرا دل بھر گیا گناہوں سے، بہت ہو گیا جو میں نے اپنے ساتھ کر لیا، بہت ہو گیا میرے رب، بہت ہو گیا، وقت آ گیا، آج کے بعد میں تیرا ہوں میرے رب، میں آج کے بعد تیرا ہوں۔ رو رہے ہیں اور فریاد کرنے اور پکار رہے، ساری رات روتے گزر گئی، وہ ڈاکو بھی پیچھے رو رہے ہیں کہ ہمارے سردار کو کیا ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں خود بھی گمراہ ہو گیا، تمہیں بھی برباد کیا، آج میں توبہ کرتا ہوں، سارا مال جن جن سے لوٹا میں لوٹاتا ہوں، تمہاری مرضی، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، اگر ہم برائی میں تمہارے ساتھ تھے تو اچھائی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ سب نے مل کے توبہ کی، حجاز مقدس کے مکہ المکرمہ حج کیا، سب تو گھروں کو لوٹ گئے لیکن فضیل وہاں کے ہو کے رہ گئے۔ 20 سال گزر گئے، اللہ کے گھر کے پڑوسی بن کے رہ رہے ہیں، مجاور پڑوسی بن کے رہ رہے ہیں۔ 20 سال میں روحانی کیفیت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ آیا، اس نے حج کیا تو اپنے سیکرٹری سے کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی درویش سے ملوں۔ اس نے کہا ہاں ایک اللہ والا یہاں ہے، آؤ اس سے ملاتا ہوں۔ جب ملے نا، ملاقات کی، نصیحتیں سنی، تو ہشام بادشاہ کہنے لگا کہ کیا آپ پہ کوئی قرضہ ہے؟ کہاں ہے؟ تو مکہ کے گورنر سے کہا ان کا قرضہ لکھ لو اور ادا کر دینا، عزت کے ساتھ پیش آنا۔ جب باہر نکلے تو اپنے سیکرٹری سے کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس سے بھی بڑے کسی درویش سے ملوں۔ یہ میں کوئی 12 تقریروں والی کتابوں سے میں نے سارے واقعات نہیں سنائے، میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، آپ میری ہر بات پر مجھ سے حوالہ مانگ سکتے ہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں۔ حضرت محدث ابن الجوزی نے اس واقعے کو لکھا ہے بحر الدموع اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے درویش کے پاس حاضر ہوئے، مصافحہ کیا، نصیحتیں سنی۔ جب بادشاہ اٹھنے لگا، کہنے لگا حضرت آپ پہ کوئی قرضہ تو نہیں؟ کہا ہے۔ تو مکہ کے گورنر سے کہا ان کا قرضہ لکھ لو اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا اور قرضہ ان کا ادا کر دینا۔ جب باہر نکلا تو کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے میں اس سے بھی بڑے کسی درویش سے ملوں۔ تو سیکرٹری نے کہا اوہ میری غفلت، مجھے اب یاد آیا کہ مکہ میں حضرت فضیل ابن عیاض بھی موجود ہیں، وہ وہی ڈاکو۔ اب حال بدل چکا ہے نا، کیا حال بدل چکا ہے؟ کہا وہ مکہ میں وہ ڈاکو بھی موجود ہے۔
وہ جو بدل گیا تھا اور اللہ کی طرف لوٹ آیا، آؤ اس سے ملتے ہیں۔ اب جب ان کے دروازے پر پہنچے نا، بادشاہ نے دستک دی تو حضرت فضیل نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی امیر المومنین۔ کہا بھئی موبائل بند کر دیں۔ جب دستک دی تو حضرت فضیل نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی امیر المومنین۔ تو حضرت فضیل نے کہا ایک بادشاہ کا کیا کام ایک فقیر کے ساتھ؟ جاؤ کسی اور حکمران سے ملو، کسی سلطان سے ملو، کسی تاجر سے ملو، میرے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ملنے کا؟ میں تو درویش فقیر آدمی ہوں۔ تو بادشاہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ کہا میں تمہارا امیر ہوں۔ تو حضرت فضیل نے کہا ابھی میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، پھر رسول کی کروں گا، پھر موقع ملا تو تمہاری باری آئے گی، ابھی تو میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ مجھے تم سے ملاقات میں کوئی شوق نہیں ہے، مجھے تم سے ملاقات میں کوئی شوق، ہائے 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 ہائے۔ جب دل اللہ کا ہو جائے تو وہ کہتا نہیں کہ میں جناب فلاں حکمران سے مل رہا ہوں، میری تصویر تو بنانا ذرا، میں اپنی بیٹھک میں لگاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا میرا فلاں دنیا دار سے بھی رشتہ ہے، تعلق ہے۔ نہ، اہل دنیا سے ملنا، میرے دادا حضور سلطان الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی نے فرمایا کہ اہل دنیا سے ملنا زہر قاتل والے سام سے بھی زیادہ خطرناک جان۔ ایک ان سے ملاقات تیرے حال کو بدل سکتی اور تیرے اندر دنیا کے حرص اور ہوس پیدا کر سکتی۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تو واقعہ مکمل کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے، دروازہ کھولیں۔ تو حضرت فضیل نے دروازہ تو کھولا لیکن چراغ بجھا دیا، چھوٹا سا گھر تھا، اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوا نا تو ہشام ڈھونڈنے لگ گیا، ٹٹولنے لگ گیا حضرت فضیل کو۔ جب ان کا ہاتھ حضرت فضیل کے ساتھ لگا نا تو حضرت فضیل نے کہا ہائے اتنا نرم ہاتھ، اگر یہ دوزخ کی آگ میں جلا تو کیا بنے گا؟ اتنا نرم و نازک ہاتھ، اگر یہ دوزخ کی آگ میں جلا تو کیا بنے گا؟ اب درویش کامل کے منہ سے جب یہ جملے نکلے، ہشام غش کھا کے گر پڑا، غش کھا کے گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا نا، حضرت فضیل بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آپ کے ہاتھ چومے، کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ کہا میں تمہیں اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ سے ڈرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، چھوٹے کو بیٹے کی طرح سمجھو، برابر والے کو بھائی کی طرح سمجھو، بڑے کو باپ کی طرح سمجھو، عوام پہ ظلم نہ کرو۔ نصیحتیں کرتے رہے۔ الغرض جب اٹھنے لگے نا تو اس نے پوچھا آپ پہ کوئی قرضہ تو نہیں؟ کہا ہاں ہے، اللہ کا قرض ہے۔ کیا؟ اللہ کی عبادت کا قرض ہے مجھ پر؟ کہا نہیں، میں کوئی پیسے کا قرض کہہ رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھ پر اللہ کا قرض ہے، تو کہتا ہے پیسے کا قرض ہے، اٹھ جا، تو نے کچھ نہیں سیکھا مجھ سے۔ تو ہشام اٹھتے اٹھتے اس نے اپنے تھیلے سے سونے کی اشرفیاں نکالی اور تھیلیاں پیش کر دی۔ کہا حضور قبول فرما لیں، حقیر سا نذرانہ ہے، قبول فرما لیں۔ آپ نے تھیلیاں پکڑی۔ کہ افسوس ہے تم پر، میں تمہیں آخرت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے دنیا کی طرف بلاتے ہو، کیسے انسان ہو تم؟ میں تمہیں آخرت کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دنیا کی طرف بلا رہے۔ پکڑو یہ، اٹھ جاؤ، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، تم نے کچھ نہیں سیکھا مجھ سے، اٹھ ان میں سے نہ ہو۔ اگر کبھی ایسی غلطی کر بیٹھے تو آئندہ نہ کریں۔ جو نیکی کر رہے کم از کم اس کی تو حوصلہ افزائی کریں نا، اور خود بھی اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اولیاء کے سردار ہیں، حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی، تسبیح کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ بھی تسبیح کرتے ہیں؟ آپ تو پہنچے ہوئے، آج کل یہی ہوتا ہے نا، جیلی پیر کیا کہتے ہیں؟ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ جو ابھی رستے میں انہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں دین پہ چلنے کی ضرورت ہے، ہم تو پہنچ گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا سچی تو کہتے ہیں پہنچ گئے، لیکن کہاں؟ دوزخ میں پہنچ گئے۔ یہ دجال ہیں چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ سچے لوگوں کے ساتھ چلیں یار، سچے لوگوں کے ساتھ۔ تو حضرت جنید بغدادی تسبیح کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا آپ بھی تسبیح کرتے ہیں؟ یہ تو اناڑی لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا نا، اس نے مجھے اللہ سے ملایا ہے، اس نے مجھے اللہ سے ملایا ہے، یہ میری بنیاد ہے، میں اپنی بنیاد کے ساتھ قائم ہوں۔ جس کی بنیاد نہ رہے اس کی چھت بھی قائم نہیں رہتی۔
نے اپنی بنیاد کے ساتھ قائم، جس نے اللہ سے ملایا اس کے ساتھ قائم۔ تو آج میرے بھائیوں جتنا دین پتہ ہے نا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور مزید سیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، حضور کی سنت پہ عمل کریں، غلط رسم و رواجوں، بدعتوں، خرافات، غلط رسومات سے بچیں، سنت پہ عمل کریں، ظاہر و باطن میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں، سنت کو زندہ کریں، دین پر خود بھی چلیں، دوسروں کو چلائیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا آپ دوسروں کو دین کی طرف بلاتے، آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، لیکن آپ نے خود ہی چلنا چھوڑ دیا۔ کسی کو آپ نے اس رستے پہ کیا بلانا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، میری نظر میں ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے لقموں کی غلام نسل تیار کی ہے۔ کیا جی؟ یہ میرے اختتامی کلمات ہیں، ذرا بول تو پڑیں۔ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، مہمان کی بات عزت سے سننی چاہیے۔ لقموں کی غلام نسل ہم نے تیار کی ہے، اور لقموں کی غلام نسل پہلے بھی تھی، بنی اسرائیل۔ لقمہ ملتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے، لیکن جب لڑنے کی باری آئی نا، جہاد کی باری آئی، کہنے لگا نہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تیرے پاس بھی بڑی طاقتیں، تیرے رب کے پاس بھی بڑی طاقتیں، تم دونوں جا کے لڑو، جب فلسطین فتح ہو جائے پھر ہمیں بلا لیجئے گا، ہم تو لنگر کھانے والی قوم ہے۔ لقموں کی غلام قوم پہلے بھی تیار ہوئی، اس سے دین کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج بھی لقموں کی غلام نسل ہے، محفل کی دعوت دیں، پہلے پوچھتے ہیں لنگر کیا پکایا ہوا ہے، کھانا کیا پکایا ہوا ہے۔ یہ لقموں کی غلام نسل سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آج یہاں تر لقمہ ملے یہاں بیٹھ گئے، کل کہیں اور ملے گا تو وہاں بیٹھ جائیں گے۔ آج عیسائی اور یہودی امت کو توڑ رہے ہیں، فرقے بازی کر رہے ہیں، اور دین سے ہمیں یوں دور کر رہے ہیں کہ موبائل، فحاشی، زنا، بدکاری، عورتوں کا ننگا بدن، عورتوں کی نمائش، اتنے حملے ہماری نسل پہ کیے جا رہے ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا دین کی خدمت کر رہے ہو تم؟ کیا رسول اللہ سے شابش ملے گی نا تمہیں کہ دشمن تو ہمیں مار رہا اور ہماری نسل کو برباد کر رہا اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، وحدت، اکائی، ایک ہو جائیں اور اپنے نبی سے وفاداری کریں، اور فحاشی، زنا، بدکاری اور کفر کے حملوں کو جانیں، اسے روکیں، اپنی نسل میں اخلاص پیدا کریں، محفل میں کھانے کے لالچ میں نہ آئیں، بلکہ یہ رواج ڈال دیں۔ کیا حضور کا یہ طریقہ تھا رسول اللہ کا کہ حضور درس دے رہے ہوں، باہر دو دیگے پکڑی ہوں؟ کیوں بھائی؟ وہاں تو بھوک سے آزمائے گئے، اور جو بھوک کی آزمائش میں بھی قائم رہا وہ قوموں کا امام بن گیا، وہ صحابی قوموں کا امام بن گئے۔ لہٰذا اپنی نسل میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص۔ جو لالچی خطیب آتے ہیں پہلے مکمکا کرتے ہیں، 40,000 دیو پھر آویں گے، اور اوپر کوئی لاکھ روپیہ پھینکو ہم پر پھر ہم تقریر کریں گے۔ یہ لالچی خطیبوں پر لعنت بھیجیں، یہ سب سے زیادہ دین کا نقصان کرنے والے ہیں۔ اور کوئی جو سچ بولنے والا ہے، نہ آپ اس کو سننے کو تیار ہیں، نہ آپ اس کی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کہتے ہیں سانو سواد ہی نہیں آیا تقریر دا۔ سواد مت لو، خدا کے لیے دین کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، سچی توبہ کی توفیق دے، جتنا دین جانتے اس پر عمل کی توفیق دے، سچے لوگوں کے ساتھ سنگ لگ جانے، ساتھ جڑ نہ جانے کی اللہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دفعہ الحمد للہ کل